الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے کل کی آیات میں اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کو بیان فرمایا تھا اور بتلانا مقصود تھا کہ جب اللہ ایسی قدرتوں کے مالک ہیں تو پھر اللہ کے لیے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ آج کی آیات میں بھی اللہ کچھ نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں اور بڑی زبردست اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے آسمان بنائے اور زمین پیدا کی، پہلے یہ نہیں تھے، ان کو وجود میں لائے۔ تو کسی چیز کا نہ ہونا اور وجود میں لانا یہ خود اللہ کی ایک قدرت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اٹل ضابطے کے مطابق آسمان کو بھی قائم رکھا ہے، زمین کو بھی قائم رکھا ہے، اور بے شمار قوتیں آسمان اور زمین کے اندر انتہائی مناسب انداز میں اللہ نے آسمان میں بھی رکھی۔ مثال کے طور پر آسمان کتنا بلند اور کتنا کشادہ ہے، پھر اس کے اندر اتنے تعداد میں سیارے، ستارے، سورج اور چاند ہیں۔ بعض ستارے اور سیارات گردش بھی کرتے ہیں، چلتے بھی ہیں، اور بعض ستارے اس کے اندر ایک جگہ بھی رہتے ہیں۔ تو اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے سیارات، سب ایک نظام کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد زمین کو ایک ٹھوس انداز میں اللہ نے پھیلا دیا، پھر اس کے اندر اللہ نے پہاڑ بھی رکھے، میدان بھی رکھے، جنگل بھی رکھے، دریا بھی رکھے، سمندر بھی رکھے، ٹیلے اور پتھر اور درخت کو بھی اللہ نے اس میں جمایا۔ تو کیا یہ سب اللہ کی ایک قدرت، زبردست قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ اور پھر اتنی بڑی زمین میں اللہ نے
لا تعد ولا تحصى، انسانوں کو پیدا کیا، شمار نہیں کر سکتے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی انسانوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مختلف جگہ کے مختلف انسان، مختلف رنگ، مختلف نقشہ، ہر ایک کا لب و لہجہ۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیں کہ اگر ہم لوگ سب اپنی اپنی زبانیں اور کان اور ناک کو اور دل اور گردوں کو ناپیں گے تو سب کا سائز ایک، لیکن اس کے باوجود سب کے بولنے کا انداز الگ، سوچنے کا انداز الگ، ہاتھ اگرچہ سب کے ایک جیسے، ناک سب کی ایک جیسی، کان ایک جیسے، دماغ ایک جیسے، لیکن ہر ایک کے بولنے کا انداز الگ، سوچنے کا انداز الگ، ہر ایک کی زبان ایک جیسی لیکن ہر ایک کا ذائقہ الگ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مختلف زبانوں کے اعتبار سے، مختلف رنگوں کے اعتبار سے اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں دانشمندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ دیکھیں اتنے سارے انسان سب ایک جیسے، یعنی سب کے اعضاء ایک طرح، ناک ایک طرح، کان ایک طرح، آنکھ ایک طرح، لیکن بولتے ہیں تو تلفظ الگ، سوچتے ہیں تو سوچنے کا انداز الگ۔ یہ اللہ کے علاوہ اور کس کی قدرت ہے، اسی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو جو اللہ اتنے مختلف انسانوں کو وجود دے سکتا ہے تو کیا قیامت کے بعد اللہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ اللہ نے پہلی آیت میں بیان کیا۔ آج جو تلاوت کی جائے گی اس کی دوسری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے رات کو آرام کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اس انسان کی فطرت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ چند گھنٹے کام کرنے کے بعد آدمی اپنے جسم کو آرام پہنچانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس رات کو آرام کے لیے نہ بناتے تو کتنی بڑی محرومی ہوتی اور کتنی دقتیں پیش آتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ والنہار، اور اگر ساری زندگی رات ہی ہو جاتی تو دن کب نکلتا؟ اللہ فرماتے ہیں دن کو تمہارے لیے اللہ کے فضل کو، یعنی روزی کو تلاش کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ رات میں آرام کیا جائے اور صبح ہوتے ہی روزی کمانا یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ دن میں انسان روزی کو تلاش کرے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ دن کو بنایا تاکہ تم اللہ کی زمین میں روزی کو تلاش کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی رات میں آرام اور دن میں اللہ کی روزی کو تلاش کرنا، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو بات کو سنتے ہیں۔ پھر تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو تم کو آسمان میں بجلی دکھاتا ہے، جس سے ڈر بھی ہوتا ہے، ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے، اور امید بھی ہوتی ہے۔ امید کس بات کی ہوتی ہے کہ اب موسم بن رہا ہے، بارش ہوگی، مردہ زمین کے اندر جان آئے گی، پھر اس کے بعد زمین ہری بھری ہوگی اور پھر اس کے بعد زمین سے سبزہ اگے گا۔ تو امید ہوتی ہے جب بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، اس بات کی امید ہوتی ہے کہ اب روزی آنے والی ہے، اس اعتبار سے کہ آسمان سے بارش ہوگی۔ کہیں تو یہ بارش پہاڑوں پر برف کی شکل میں جمع ہو جائے گی اور پھر یہ موقع بموقع پگھل کر پانی کے انداز میں ندی اور نالوں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچے گی، تو اس سے روزی کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ بجلی کا چمکنا ایک امید ہے،
اس بات کی کہ اب روزی یعنی زمین سے پیداوار ہونے والی ہے، مردہ زمین کو اس سے زندگی ملے گی۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ ان باتوں کے اندر عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنی قدرت کی اور نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اب یہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہیں، یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ ایک مرتبہ اللہ نے ان کو وجود دے دیا، بلکہ ان کا مسلسل قائم رہنا۔ آسمان ہمارے اوپر گر بھی سکتا ہے، زمین پھٹ بھی سکتی ہے، لیکن آسمان برابر قائم ہے، نہیں پھٹ رہا، نہیں گر رہا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک کاریگری ہے۔ یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ مسلسل بچھی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ یہاں گڈھا ہو گیا، وہاں سے پھٹ گیا، یہاں سے ریپیرنگ کی ضرورت ہے۔ وہاں ہم ایک مکان بناتے ہیں، چند سالوں کے بعد وہ مینٹیننس مانگتا ہے۔ اللہ نے اس آسمان کو بنایا، ایسا نہیں کہ وہاں سے پھٹ گیا، یہاں سے رفع کر دو، زمین یہاں سے خراب ہو رہی ہے، یہاں تھوڑا سا کچھ کر دو، نہیں، اس آسمان اور زمین کا برابر قائم رہنا یہ اللہ کی قدرت کی ایک کاریگری ہے۔ تو ان تمام قدرت کے دلائل سے معلوم ہو گیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے پیدا کرنا یہ اللہ کی طاقت کا ایک نمونہ ہے۔ تو جو ذات اتنے بڑے نظام کو چلا رہی ہے، یہ آسمان اور زمین قائم ہے، اپنے کام کے اندر مبتلا ہیں، اور پھر جب وقت آئے گا اللہ ان کو ٹوٹ پھوٹ کے برباد بھی کر دیں گے، قیامت بھی قائم برپا کر دیں گے، تو کیا اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا، آخرت کو کے اندر انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان تمام دلائل کو دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے پہلی مرتبہ ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، تو کیا اللہ کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کچھ مشکل بات ہے؟ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ جس چیز کو پیدا کر دیا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا تو بنسبت پہلے کے مقابلے میں اور آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل، نہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل۔ خلاصہ کلام ان تمام دلائل کا یہ ہوا کہ جو لوگ آخرت سے انکار کرتے ہیں تو اس کے ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دلائل بھی دیے اپنی قدرت کے، اور بیان فرمایا کہ جو ذات ان تمام چیزوں کو واقع کر سکتی ہے تو قیامت کے دن دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جانا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی مضمون کو اللہ نے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ تمام قدرت کے دلائل دیے جن کی آج تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اللہ کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، یعنی کہیں کوئی زبان بولی جاتی ہے، کہیں کوئی زبان بولی جاتی ہے، اور کہیں کے رہنے والے سفید، کہیں کے رہنے والے انتہائی کالے، اور کہیں کے رہنے والے گندمی رنگ کے۔ یہ تمام کے تمام اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اللہ کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ اگر چند لوگ اس بات کا معاہدہ کر لیں کہ کل سے دن میں ہم سویا کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ اس معاہدے پر آمادہ ہو جائیں گے،
جس طرح دنیا رات میں سوتی ہے دن میں نہیں سو سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا، رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا، یعنی رات کے وقت سونا اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔ اور اللہ کی نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اللہ کی ملکیت ہیں اور سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ ہی ہے جو مخلوق کو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے، اور اللہ کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور اللہ ہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے اور اللہ ہی ہے جو حکمت والا بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔